کلپ نمبر 246۔ اس کلپ میں آپ قرآن پاک کی سورہ مائدہ کی آیت نمبر 41 سے لے کر 42 تک کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر قرآن صراط الجنان سماعت فرمائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ: اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ یا ایہا الرسول لا يحزنك الذین یسارعون فی الكفر من الذین قالوا آمنا بأفواہہم ولم تؤمن قلوبہم وَمِنَ الَّذِينَ هَادُوا سَمَّاعُونَ لِلْكَذِبِ سَمَّاعُونَ لِقَوْمٍ آخَرِينَ لَمْ يَأْتُوكَ يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ مِنْ بَعْدِ مَوَاضِعِهِ يَقُولُونَ إِنْ أُوتِيتُمْ هَذَا فَخُذُوهُ وَإِنْ لَمْ تُؤْتَوْهُ فَاحْذَرُوا وَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ فِتْنَتَهُ فَلَنْ تَمْلِكَ لَهُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا أُولَئِكَ الَّذِينَ لَمْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يُطَهِّرَ قُلُوبَهُمْ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ۔ ترجمہ: اے رسول، جو کفر میں دوڑے جاتے ہیں تمہیں غمگین نہ کریں۔ یہ وہ ہیں جو اپنے منہ سے کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، حالانکہ ان کے دل مسلمان نہیں۔ اور کچھ یہودی بہت جھوٹ سنتے ہیں، ان دوسرے لوگوں کی بھی خوب سنتے ہیں جو آپ کی بارگاہ میں نہیں آئے، یہ اللہ کے کلام کو اس کے مقامات کے بعد بدل دیتے ہیں۔ یہ آپس میں کہتے ہیں اگر تمہیں یہ تحریف والا حکم ملے تو اسے لے لینا، اور اگر تمہیں یہ نہ ملے تو بچنا، اور جسے اللہ گمراہ کرنا چاہے تو اے مخاطب تو ہرگز اسے اللہ سے بچانے کا کچھ اختیار نہیں رکھتا۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کو پاک کرنے کا اللہ نے ارادہ نہیں فرمایا، ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے اور ان کے لیے آخرت میں بڑا عذاب ہے۔ لا يحزنك الذین یسارعون فی الکفر، جو کفر میں دوڑے جاتے ہیں تمہیں غمگین نہ کریں۔ یہاں سے منافقین کی حرکتوں کا بیان ہے۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یا ایہا الرسول کے مبارک خطاب سے عزت عطا فرمائی، اور حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تسکین قلب کا سامان مہیا فرمایا کہ اے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میں آپ کا ناصر و معین یعنی مددگار ہوں۔ منافقین کے کفر میں جلدی کرنے یعنی ان کے کفر ظاہر کرنے اور کفار کے ساتھ دوستیاں کر لینے سے آپ رنجیدہ نہ ہوں۔ پھر منافقین کی منافقت کا بیان فرمایا کہ صرف زبان سے کلمہ پڑھتے ہیں اور دل سے ایمان نہیں لاتے۔ وَمِنَ الَّذِينَ هَادُوا سَمَّاعُونَ لِلْكَذِبِ، اور کچھ یہودی بہت جھوٹ سنتے ہیں۔ یہاں سے یہودیوں کا کردار بیان کیا گیا کہ وہ اپنے سرداروں کا جھوٹ خوب سنتے ہیں اور ان کے افتراؤں کو قبول کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ دوسرے لوگوں یعنی خیبر کے یہودیوں کی باتوں کو بھی خوب مانتے ہیں، جن کے حالات آیت میں آگے بیان ہو رہے ہیں۔ سماعون للكذب اکالون للسحت فَإِن جَاءُوكَ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ وَإِن تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَن يَضُرُّوكَ شَيْئًا وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ ان اللہ یحب المقسطین۔ ترجمہ: بہت جھوٹ سننے والے بڑے حرام خور ہیں، تو اگر یہ تمہارے حضور حاضر ہوں تو ان میں فیصلہ فرماؤ یا ان سے منہ پھیر لو، دونوں کا آپ کو اختیار ہے، اور اگر آپ ان سے منہ پھیر لوگے تو وہ تمہارا کچھ نہ بگاڑ سکیں گے، اور اگر آپ ان میں فیصلہ فرمائیں تو انصاف کے ساتھ فیصلہ کر دیں، بے شک اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ سماعون للکذب، بہت جھوٹ سننے والے۔ سابقہ آیت میں جھوٹ سننے والوں سے مراد یہودی عوام تھی جو پادریوں اور سرداروں کے جھوٹ سن کر اس پر عمل کرتے تھے، اور اس آیت میں جھوٹ سننے والوں سے مراد یہودی حکمران اور پادری ہیں جو رشوتیں لے کر حرام کو حلال کرتے اور شریعت کے احکام کو بدل دیتے تھے۔ رشوت کا شرعی حکم اور اس کی وعیدیں۔ رشوت کا لینا دینا دونوں حرام ہے اور لینے دینے والے دونوں جہنمی ہیں۔
اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں رشوت لینا مطلقاً حرام ہے. جو پرایا حق دبانے کے لیے دیا جائے وہ رشوت ہے. یوں ہی جو اپنا کام بنانے کے لیے حاکم کو دیا جائے رشوت ہے. لیکن اپنے اوپر سے دفع ظلم یعنی ظلم دور کرنے کے لیے جو کچھ دیا جائے وہ دینے والے کے حق میں رشوت نہیں. یہ دے سکتا ہے، لینے والے کے حق میں وہ بھی رشوت ہے اور اسے لینا حرام. ایک اور مقام پر فرماتے ہیں رشوت لینا مطلقاً گناہ کبیرہ ہے. لینے والا حرام خور ہے، مستحق سخت عذاب نار ہے. دینا اگر بمجبوری اپنے اوپر سے دفع ظلم کو ہو تو حرج نہیں، اور اپنا آتا وصول کرنے کو ہو تو حرام ہے. اور لینے دینے والا دونوں جہنمی ہیں. اور دوسرے کا حق دبانے اور کسی طرح ظلم کرنے کے لیے دے تو سخت تر حرام اور مستحق کے اشد غضب و انتقام ہے. احادیث میں رشوت لینے دینے والے کے لیے شدید وعیدیں بیان کی گئی ہیں. ان میں سے 3 احادیث سماعت کیجیے. بخاری شریف کی حدیث ہے. حضرت ابو حمید سعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک شخص کو بنی سلیم سے زکوٰۃ وصول کرنے پر عامل مقرر کیا جسے ابن لتبیہ کہا جاتا تھا. جب اس نے آ کر حساب دیا تو کہا یہ آپ کا مال ہے اور یہ میرا تحفہ ہے. حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اچھا تم اپنے ماں باپ کے گھر میں بیٹھے رہتے اور دیکھتے کہ تمہارے لیے وہاں سے کتنے تحفے آتے ہیں اور تم اپنے بیان میں کتنے سچے ہو. پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ہم سے خطاب کیا اور اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرنے کے بعد فرمایا جب میں تم میں سے کسی کو کسی جگہ کا عامل بناتا ہوں جس کا اللہ تعالیٰ نے مجھے اختیار دیا ہے تو وہ میرے پاس آ کر کہتا ہے یہ آپ کا مال ہے اور یہ ہدیہ ہے جو مجھے تحفتاً دیا گیا. یہ کیوں نہ کیا کہ وہ اپنے ماں باپ کے گھر بیٹھا رہتا یہاں تک کہ اس کے پاس تحفے آتے. خدا کی قسم تم میں سے جو کوئی بغیر حق کے کسی چیز کو لے گا وہ اسے اٹھائے ہوئے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا. میں اچھی طرح پہچانتا ہوں کہ جب تم میں سے کوئی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا تو اس نے اونٹ اٹھایا ہوا ہوگا جو بل بلاتا ہوگا یا گائے جو ڈگراتی ہوگی یا بکری جو ممیاتی ہوگی. پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا دست مبارک بلند فرمایا یہاں تک کہ بغل کی سفیدی نظر آنے لگی اور کہنے لگے اے اللہ عز و جل کیا میں نے تیرا حکم پہنچا دیا. نمبر 2 حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا رشوت لینے اور دینے والے دونوں جہنمی ہیں. نمبر 3 حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے حضور پر نور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو گوشت سحت سے پلا بڑا تو آگ اس کی زیادہ حقدار ہے. عرض کی گئی سحت سے کیا مراد ہے؟ ارشاد فرمایا فیصلہ کرنے میں رشوت لینا. فَإِن جَاءُوكَ تو اگر وہ تمہارے پاس آئیں. یا سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کو اختیار دیا گیا کہ اہل کتاب آپ کے پاس کوئی مقدمہ لائیں تو آپ کو اختیار ہے فیصلہ فرمائیں یا